ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی۔ یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائیڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے آج کے اس دور میں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں۔ جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا، تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، کیسے پڑھا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے، جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو، اور ہندو لڑکوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو، اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔
10,000 سے زیادہ ایپلیکیشنیں کورٹ میں موجود ہیں مسلم لڑکیوں کی، جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنی مرضی سے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ماں باپ روکیں گے، اس لیے مجھے پولیس پروڈکٹ دیا جائے، پروڈکشن دیا جائے، سرکشا دی جائے۔ میرے ماں باپ کورٹ میرج کے موقع پر میرے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یہ لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے، کالج کی لڑکیوں نے یہ لکھ کر دیا ہے۔ تیار رہیے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی مسز ادریس، مسز اسلم نہیں بنے گی، مسز کھنہ بنے گی۔ خون کا دھارا بہنے لگا۔ نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگنے لگا۔ ایک صحابی نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینکی جس سے اس کا پیر الجھ گیا، وہ گر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور بچوں گا نہیں، تو اس نے وہی زہر آلود خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا، دودھ وہ منہ سے پیتے تھے، پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا۔ شہد پلایا گیا تو شہد پیٹ سے باہر نکل گیا۔ جو چیز کھلائی وہ پلائی جا رہی ہے، وہ منہ سے تو کھلاتے تھے لیکن پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس حال میں کسی نے کہہ دیا امیر المومنین اب آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلی رکعت میں تھے اور آپ کو خنجر مار دیا گیا ہے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے ہیں اور حالت آپ کی ہے کہ کھانا پانی پیٹ میں رک نہیں رہا ہے، آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت عمر نے کہا پڑھوں گا، میری فجر کی نماز کیا ادا نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں، پانی لاؤ، وضو بنایا، کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لوگو اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے، کھانا پانی بھی پیٹ سے نکلنے لگے، اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں ہوش ہے، پیٹ پھٹ جانے کے باوجود، کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال
اور الفاظ ادا کرتے رہو، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ سختی ہے اسلام میں، لیکن نرمی بھی تو ہے۔ وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی، نہیں ہے، نیت کر لو۔ یہ آسانی بھی تو ہے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، کوئی بات نہیں، جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ہاتھ نہیں اٹھ رہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی پڑھو، زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو۔ یہی تو اسلام ہے، اور کیا ہے اسلام؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں۔ ایک شخص آیا ہمارے پاس، مولانا صاحب میں 25ویں روزے کو اسلام لایا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، تو مجھے تو 5 ہی روزے ملے ہیں، میں نے رکھ لیے ہیں، تو کیا جو 25 روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے؟ میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں؟ گیا پانی ہے، اڑتا ہوا آیا سیدھے چلا گیا۔ بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لوگوں نے۔ چلیے اب سنیے مسئلہ۔ ایک شخص 25 تاریخ کو 25ویں روزے کو اسلام لاتا ہے، مان لیجئے کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، جینی ہے، 25 روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا 25واں روزہ مسلمان ہوا، 25 چھوٹ گئے، 24 روزے چھوٹ گئے، تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 25 26 27جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اتنے بجے سے، اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا۔ تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، فقط بریت منہ ذمت اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور فرض نماز کا قصداً جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔
چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا، اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے، شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے، ہر گندی چیز کی جڑ ہے۔ یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی۔ لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا، اس عورت کی نظر میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے، مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا، واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا، ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کام کریے آپ، نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے۔ پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے، اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا، اس بچے کو قتل کیجئے، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے۔ اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے، شراب کے پیالے کو پی لیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہی معاملہ تھا، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے، صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ چلو
زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے. لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا. شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا. شراب کا جیسی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی, اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا. کہا کہ ایک اور پی لو. اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا. اس نے دوسرا بھی پی لیا. اس نے ایک اور پلایا, اس نے تیسرا بھی پی لیا. اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا, اس لیے شراب تو پی چکا تھا, اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا. شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت, اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا. اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا. غور کیجئے, ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر, لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں, اللہ سے ڈرایا, قیامت سے ڈرایا, جہنم سے ڈرایا. لیکن اس عورت کے اوپر زنا کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو. قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو. اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شراب مت پیا کرو, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. میرے بھائیوں, نہ شراب پیا ہوتا, نہ قتل کیا ہوتا, نہ زنا. شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا. پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے. گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا. یہ ایک جنتی آدمی تھا, لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت بھی یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا, شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا, شراب مانگ رہا تھا. اور پھر آخر شراب نہیں مرا, نہیں ملی اور ایسے ہی مر جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا, ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ ذَنْبٍ كُلِّ فَاحِشَةٍ, ہر گندی چیز کی جڑ ہے یہ شراب. نوجوانوں, اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو, چھوڑ دو اس شراب کو.